ایران کے صدر کا بھی بیان آیا اس پہ. مسعود پشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مذموم مقاصد کے لیے ایران میں فسادات پھیلا رہے ہیں. ایرانی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں افراتفری اور بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں. یہ وہی نیریٹو، یہ وہی موقف ہے جو دوسرا والا ہے. لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ ایران میں انریسٹ کی وجہ کچھ اور ہے، جینون تحفظات لوگوں کے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تیار ہیں، فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ ایران میں اب فوجی کارروائی ہوگی. تو اس کے کیا نتائج ہو گیا؟ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فوجی ٹارگٹ ہوں گے اور فوجی کارروائی اب ہم کرنے جا رہے ہیں. وہ کب کرتے ہیں کب نہیں کرتے یہ آنے والا وقت بتائے گا. منصور جعفر صاحب نے جوائن کیا، میں آئی آر ایکسپرٹ ہیں. منصور صاحب، یہ تو ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہی تھے ابھی، اور جنگوں کی بات، جنگوں کا ماحول یہ تو مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی کسی بھی نیور نو ایٹ اینی پوائنٹ کبھی بھی امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ جی، جہاں تک تو نئے سال کے آغاز کا تعلق ہے اور اس میں یہ جو جنگوں کی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں جب تک ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے مسند اقتدار پر ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں انہی کا ایک بلی جو ہے اسرائیل موجود ہے، اس وقت تک دنیا امن کا گہوارہ نہیں بن سکتی. کیونکہ ان دونوں ملکوں کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں. مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کسی سے نہیں چھپاتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم فرات سے نیل تک جو ہے اپنی سرحد ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر حربہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دیکھ لیجئے کہ وہ کبھی گرین لینڈ کو ایکوائر کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ کینیڈا پر قبضے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ کیوبا پر حملے کی باتیں کرتے ہیں. اور اب ایک نیا شکار انہوں نے ایران کو تلاش کر لیا ہے، کیونکہ ان کے ہی لیب پالک اسرائیل کو جس طریقے سے مئی میں جو ہے بڑے پیمانے پہ چھیڑی گئی جنگ کے خود انہوں نے بچایا، ان کے B-2 بامبرز بھیج کے انہوں نے ان کو ایک لحاظ سے ریسکیو کیا. تو اب انہیں لگتا ہے کہ ایک بار پھر، اور اس کے بعد جس طریقے سے اب ایران کے عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، قطع نظر اس کے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ ایران میں داخلی طور پہ بڑے مسائل ہیں، معاشی طور پہ خاص طور پہ جو کرنسی کی قیمت گر رہی ہے، پھر اسی طریقے سے بے روزگاری کا دورہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پر کوئی نہیں جا رہا. پرابلم یہ ہے کہ لوگ صرف آپٹکس پر بات کر رہے ہیں، جو سامنے چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، مظاہرے دکھائے، لیکن وہ مظاہروں پر لوگوں کو آمادہ کیوں کیا گیا؟ پچھلے کئی دہائیوں سے ایران جو ہے وہ پابندیوں کا شکار ہے، اور وہ پابندیاں یورپ نے اور امریکہ نے مل کر لگائی ہوئی ہیں. ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، جس کے پاس تیل اور گیس جیسے نعمتیں موجود ہیں، ان پہ ایکسپورٹ پر پابندی لگا کر جو ہے، اور اسی طریقے سے ان پر دیگر معاملات جو ہے دروازے بند کر کے ایک فیئر تجارت کے بینکنگ سسٹم کے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ تمام تر یعنی پوٹینشیل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے عوام کو سرو نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ ایران کا جو ایک اپنا اسپیسیفک اسٹریٹجک ایجنڈا ہے ریجن کے حوالے سے، چاہے وہ یمن میں اپنے آرمز کو ایکسٹینڈ کرنا ہو، سیریا کے اندر ہو، اسی طریقے سے لبنان کے اندر اپنی جو بھی حزب اللہ کو سپورٹ کرنا ہو، یہ تمام چیزیں بھی محل نظر ہیں. لیکن جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کے اپنے کچھ عزائم ہیں، خطے کا وہ ملک کے جو ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے، وہ بھی یقیناً اسی نوعیت کی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ایوالو کرنے کا حق رکھتا ہے. لیکن اس میں ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے عوام کو مشکلات سے دوچار کر کے اس ایجنڈے کو حاصل نہیں کر سکتے. اور اب تک کا ایکسپیرینس یہی ثابت کر رہا ہے کہ ایران کو بھی اپنی یہ پالیسیز جو ہے وہ ریوائز کرنا ہوں گی، ریویو کرنا ہوں گی، تبھی جا کے ایک عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ان پروٹیسٹ کی ٹائمنگ بھی دیکھیں نا بڑی کچھ عجیب ہی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر گاڈ فاربڈ یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک تو یہ کہ کیا یو ایس کے ساتھ اسرائیل بھی اس میں ہوگا، اور یہ کہ پھر دنیا کے کون سے ممالک ہیں جو اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے؟ دیکھیں جی، امریکہ جو ہے، آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایران کی نیوکلیر سائٹس پر اٹیک کرنا تھا تو انہیں کتنی بڑا فاصلہ طے کر کے جو ہے یہاں پہ آنا پڑا. اب امریکہ براہ راست تو اسٹرائک یقیناً یہاں نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو نیئرسٹ پاسبل اسٹیشن ہے وہ اسرائیلی ہے، اور اسرائیل میزائل حملوں کے ذریعے، اسی طریقے سے ایئر بمبارڈمنٹ کے ذریعے اٹیک کر سکتا ہے. خطے کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کبھی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے، جو اسٹریٹجیز ہے، اس میں چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ قطر ہو،
उन तमाम को मालूम हो चुका है कि इसराइल उनका दोस्त नहीं है, अमेरिका उनका दोस्त और नहीं है। सऊदीया सर, क्योंकि वो तो सऊदी अरब का क्या स्टांस हो सकता है मुमकिन तौर पर? जी, सऊदी अरब की जो ईरान के साथ रिप्रोचमेंट है, मैं समझता हूँ उसके बाद सऊदी अरब का जो वोट है, जो यकीनन उसकी जो सपोर्ट है, वो इस वक्त ईरान के साथ है। और आपको माजी की जंग भी याद है कि जिस तरीके से बड़ी हुई हेक्टिक डिप्लोमेसी की गई दोनों मुल्कों के दरमियान, उनके वजीर जो मतलब दिफा अगर से वो ईरान लेके के साथ है तो क्या यूएस के अगेंस्ट है? आप ये इस वक्त यानी वो भी यूएस की पॉलिसी से नाखुश हैं, क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट में जिस अहम अब्राहम अकॉर्ड का एक बड़ा शोर होगा बजाया जा रहा था, अब उसमें एक मैं समझता हूँ एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है कि जब उम्मीद नहीं रही कि अब वो इब्राहिम अकॉर्ड जो है कम से कम सऊदी अरब उन्हें इन हालात में साइन करेगा, तो ऐसे में इनडायरेक्टली ईरान की सपोर्ट जो अमेरिका का जो एजेंडा है वो इस वक्त महल नजर है सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी। तो सर ईरान के मामले को अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कीजिएगा, यानी ये है कि मामलात वहां पर हैं, मसाइल वहां पर हैं, लेकिन ये कि ईरान की गवर्नमेंट ही, ईरान के लोग ही उन मसाइल को हल करेंगे, कोई रिजीम चेंज आउट से, ये बाहर से आके इस तरह ये तरीका सही नहीं है। अच्छा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड का सर मुझे बताइए, ग्रीनलैंड पर क्यों इतना ज्यादा? नादिया भी सवाल मैं भी सोची थी कि इसमें क्या है ग्रीनलैंड में। एक तो ये बात है कि वो कहते हैं कि ट्रम्प कहता है कि अगर हमने नहीं इसको अगर कब्जा किया तो चाइना और रशिया कर लेगा। भाई ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में, और वो हमें नेबर नहीं चाहिए। एक तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बाशगाफ ऐलान में ट्रम्प साहब ऐलान कर चुके हैं, जहां भी होंगे हम अपने फौज अपनी मामला जो है वहां पहुंचा सकते हैं, वहां जंग छेड़ सकते हैं। तो ये ग्रीनलैंड का मामला भी ऐसा ही है कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, खासतौर पे ये जिन दो खित्तों के दरमियान में वाक़ है, वो इस अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक इस वक्त स्ट्रेटेजी है, जो आपके लिए जो पॉलिसी है, उसके लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि इस ग्रीनलैंड के मामले में अब नेटो जो है वो खुद यानी मैदान अमल में आ रहा है और वो अपनी फौजें वहां उतारने के हवाले से बात कर रहे हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड को अमेरिका क्या बराह रास्त अपनी मिलिट्री पावर के जरिए एक्वायर कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपने देखा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब के मौक़िफ़ में भी तब्दीली आना शुरू हो गई है कि वो कह रहे हैं कि जी हम इसको खरीद लेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक ट्रांजैक्शनल सदर हैं और माजी में भी वो इसी नौइयत की इंसानों की, ज़मीरों की और ज़मीनों की, जायदादों की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो समझते हैं कि शायद दुनिया पूरा बिकाऊ माल है, जिस अंदाज से वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना के उसको मुल्क जो है वो अपना रशिया घर कोई और नहीं चाइना बेचता, को काउंटर अपना करेगा। मुल्क अपना कोई अपना नहीं बेचता भाई। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।